شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس موضوع کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، وہ ہے نواز شریف صاحب، ہمارے پیارے نواز شریف صاحب۔ اچھا، نواز شریف کی اسٹوری سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میاں صاحب کی جو اسٹوری ہے نا وہ ساری کی ساری جس طرح ایک چلتی بلتی اسٹوری ہوتی ہے نا، ان کی اسٹوری ویسے ہی ہے۔ میاں صاحب جب انقلابی بنے، میاں صاحب جب چیف وزیر بنے نا، چیف وزیر اس ایریا کے نا 150 سال پہلے کے بہت بڑے انقلابی گزرے، بہت اچھے انقلابی تھے، لیکن جب میاں صاحب چیف وزیر بنے نا تب انہوں نے ڈیلے کر رکھی تھی۔ اب میاں صاحب کے بارے میں اسٹارٹ کہاں سے کریں، کون سی اس کے کوئی لاجک مارے کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ایک کسی نقطے پہ آ کے پوائنٹ آف ہو۔ میاں صاحب جب انقلابی بنے تب انہوں نے جا کے ڈیلنگ کر رکھی تھی، جب یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا یا تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیل کے اندر بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نو پرابلم، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ ایک بہانے کے ساتھ جی یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا، پھر ان کو جلا وطن کیا تھا، پھر واپس آئے، پھر ڈیلنگ کی، پھر حکومت کے اندر آئے۔ ان کی اسٹوری کہاں سے بننا شروع ہو گیا؟ میں آپ کو اسٹوری یہاں سے سناتا ہوں کہ یہ وزیر خزانہ بنے تھے ضیاء الحق صاحب کے دور پہ، تب سے یہ ان کی اسٹوری چلتی ہے۔ میاں صاحب جب پی ایم بنے نا، میں آپ کو وہ اسٹوری بتا دیتا ہوں کہ خزانہ تو ایک ویسے ایک خارجہ خزانہ، یہ جو یہ تو ایک وہ ہے جو مہینہ ہیڈ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ میاں صاحب جب وزیر اعظم بنے نا 1997 کے اندر میاں صاحب وزیر اعظم بنے، 2/3 اکثریت کے ساتھ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے تھے، 2/3 اکثریت کے ساتھ، لیکن ہوا تھا اس سے آپ نے سبق کیا سیکھا؟ جیسے ہی آپ نے مارشل لا لگا، آپ نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے تھے، تب آپ نے کہا تھا بھائی ہم تو لڑتے نہیں ہیں ان سے۔ ماشاء اللہ، آپ کو یہ میں اسٹوری بتاؤں گا ایک آنے والے وقتوں کے اندر کچھ کہ دیکھیں کیا ہوتا رہا ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کب انہوں نے مداخلت کی، کب نہیں کی، ساری اسٹوری انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا رول پلے کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، کیا رول ہماری نا ایک جو اسٹوری ہے نا وہ اس طرح ہے کہ ایک جس طرح کشتی نہیں ہوتی، ایک کشتی کی طرح ہے کہ جہاں پہ ایک کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ، اس کے بعد اگر زیادہ بیٹھ جائیں تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ پاکستان کی اسٹوری بھی ایک کشتی کی طرح اسٹوری اس طرح کہ ایک چیف جسٹس، ایک پی ایم، ایک فوج، اور ایک پہلے یہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، اب جنرل بھی آ گئے، اب اسٹیبلشمنٹ کے سارا کچھ آ گیا، چیف جسٹس ہم نے بھاری بٹھایا ہوا ہے، جو ان کے جا کر پی ایم ہم نے بھاری بٹھایا ہوا ہے، جو نائب پی ایم ہے اس کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا، اس سے امپیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کا باہر ملک، انٹرنیشنل امپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کل جو سٹوریز آتی رہی ہیں کہ جی میاں صاحب ڈیل کر کے چلے گئے، میاں صاحب کو یہ ہو گیا، میاں صاحب کو وہ ہو گیا، کہ میاں صاحب کو یہ ہوگا، بیمار ہونے کا بہانے کے بعد جب پڑھتے ہیں تو اتنی بیماریاں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاز کے اندر جاتے ہوئے تو ان کو کوئی بیماری ایسے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میاں صاحب ہیں کہاں پہ، میاں صاحب اپنی مستی کے اندر گھوما۔ چیف وزیر ہمارے تو چیف وزیر ہیں، میں چیف وزیر ہی بناؤں گا ان کو، ہمارے جو چیف وزیر ہیں کیا ہوا بات کا، ہاں اسٹوری میں بتا رہا تھا کہ کشتی کی طرح اب وہ ڈوبنے چکی ہے، لیکن ان کو بچایا ہوا کون نہیں، عوام نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ عوام اب اتنا کیا کر سکتی ہے کہ عوام خود تو جا کے نیچے بیٹھ گئی ہے، خود تو وہ تیر رہی ہے عوام، لیکن آپ کو بچایا ہوا ہے۔ آپ ان کے ٹیکس پہ پڑھ لیتے ہیں سر، آپ جب پی ایم بنے تھے آپ کہتے کہ میں پی ایم ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں آنے دوں گا، کیا ہوا کیا تھا؟ آپ خود ڈیلے کر کے چلے گئے، خود جلا وطن آپ کو۔ انہوں نے نا ایک ہی چیز، انہوں نے نا کوئی بھی اسٹوری جو ہے وہ بالکل ہی نہ اس پہ عمل پیرا کیا، نہ ان سے کچھ سیکھا اس اندر سے۔ جب ڈیل کی تب 1997 کے اندر انہوں نے ڈیل کی، تب وہ ڈیل کر کے باہر ملک چل گئے۔ اب 2016 کے اندر یہ پھر پرائم پی ایم بنے تھے، تب کیا ہوا، جب آئے تب انہوں نے جب خان صاحب کی حکومت آئی تب یہ جا کے ڈیل کر کے پھر چلے گئے۔ ہوا کیسے، سیکھا کیا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ کیا تھا، انہوں نے اپنے مفاد پرست لوگ، اپنے مفاد، ان کا عوام کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ عوام یہ کچھ ان پہ وہ رکھتے ہوں، کوئی خلوص رکھتے ہوں، کوئی محبت رکھتے ہوں، کوئی بھی ایسا کام بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر رکھتے ہوتے نہ کرتے ڈیل، کہتا ہے میں کھڑا رہوں گا، میرے کیسز ہیں میں یہاں پہ نپٹاؤں گا۔ آج خان صاحب خود جیل میں کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بتائیں آپ کے اندر لیڈر کے اندر اور آپ کے جو جیلی چیف وزیر کے اندر یہی فرق ہوتا ہے۔ جو پی ایم ہوتا ہے نا کسی ملک کو سربراہ ہوتا ہے، وہ ساروں کو راستہ دکھا رہے تھے کیسے چلنا ہے، اس طرح ملک ٹھیک ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی۔ ہوا کیا تھا، آپ خود کرپشن کر کے وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے، بس عوام کو بچنا، عوام کو روندے چلے جاؤ، اور عوام کا تو آپ کے ساتھ آپ کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔
عوام کتنے پرسنٹ آج کتنے پرسنٹ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ عوام خان صاحب کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیوں داخل ہوئے فارم 47 کے اوپر کیوں آئے؟ اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ باتیں جی جب ہم گئے تھے نا، جب خان صاحب کی حکومت گر رہی تھی تو انہوں نے پتہ نہیں کون کون سی شرطیں رکھی ہوئی تھی. بھئی آپ حکومت نہ لیتے، آپ نہ گراتے حکومت ان کی، آپ کرنے دیتے. 5 سال کی حکومت تھی، کیا ہوتا؟ کر لیتے. پھر آ کے کہتے ہیں نا سارے ہمارے پاس یہ ثبوت پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے کس بیس پہ جا کے جو ہے وہ پاکستان کا منی بیٹھ کے پیٹرول کی قیمتیں کیسے کم کی، کیا کچھ کیا، کون سی پیسے جائے آپ سے لون لیا، آپ نہ لیتے. پھر آپ روتے ہیں کہ ہمیں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کیا کریں. خود آپ نے حکومت چنی تھی، خود آپ نے طریقہ عدم اعتماد. 2 طریقے یاد رکھیں، ایک عدم اعتماد اور جو ترمیم کہتے ہیں. یہ طریقے آپ کو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے طریق کے اندر. جب اب آئین کو انہوں نے توڑ دیا، ایک آئین کے قانون کی بالادستی بالکل نہیں. میں پی ایم شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں اب میاں صاحب کا جب چیف وزیر بنے نا، تب یہ خود کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، میں نہیں کہہ رہی، خود کی اسٹیٹمنٹ ہوا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جب میاں صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھا نا، تب یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو آپ کے ایم ولی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ نہیں رکھا، اس وجہ سے ہم پی ایم نہیں بن سکے. جب میں بولتا تھا میاں صاحب جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ تب کیا کہتے تھے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو یہ کہانیاں جب یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں، جب یہ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں یا کسی پی ایم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کہانیاں ان کو بناتے بغیر ان کا کام نہیں چلتا. ہم تو قبضہ گروپوں سے قبضہ چھڑانا چاہتے تھے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اس طرح سے ڈیموکریسی کو ڈیل نہ، قوم کو کوئی حق نہیں ہے. فوج کا کام پاکستان کے فرنٹ ایج کو ڈیفینڈ کرنا تھا، فوج کا کام اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا تھا، فوج کا کام ملک چلانا نہیں تھا. یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. آپ کو میں میاں صاحب کی اسٹوری بتا دوں. یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ نا دیکھیں کہ جب یہ کہانیاں بناتے ہیں تو ان کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا. کون کہانیاں بناتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہانیاں بناتی ہے کہ جی ایکسٹینشن دے دی، یہ والی کہانی، مطلب ایکسٹینشن کرا دی. کوئی وہاں پہ جا کے حملہ باجوڑ کے اندر اور پختونخوا کے اندر کوئٹہ کے اندر کوئی حملہ کرا دیا یا بچوں کو مار دیا اور کہہ دے کہ ایکسٹینشن ہمیں چاہیے تو وہ جا کے لے لیں. ہم تو قبضہ گروپوں سے قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں. بھیا پہلے آپ خود تو قبضہ گروپ، آپ نے خود عوام کا پیسہ آپ نے کہا تھا کہ جی قرضہ اتارو اور پیسے دو، قرضہ اتارو. آپ نے خود کیا کہ آپ نے انگلینڈ کے جا کر نا فلیٹ کیے تھے. یاد ہے کہ بھول گئے آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ آپ کو جو مین چیز ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. آپ اب ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا بندہ، کیا کہے ان کو. کیا جو کچھ ان کے خلاف بولتا ہے تب یہ ان کو مار دھاڑ چھڑکا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تب یہ ایسی لطر پھیرتے ہیں کہ بندہ بولنے کا قابل نہیں رہتا. ایسی کوئی گھٹیا اور نیچ قسم کی یہ جو سیاست کرتے ہیں نا، یہ پاکستان اسی وجہ سے ترقی نہیں کر. کیوں؟ انہوں نے کہا تھا قرضہ اتارو اور ملک کو سنوارو. آپ کو یاد ہوگا ایک تحریک چلی تھی کہ ایک آپ نہیں چلائی تھی، ایک عمران خان نے چلائی تھی جو کہ شوکت خانم کے اندر چلائی تھی. یاد ہے؟ آج جو شوکت خانم بنا ہوا، آپ اس کا گھر دیکھ لیں اور شوکت خانم دیکھ لیں. آپ کے گھر دیکھ لیں. آپ تو خود کہتے رہے کہ جی ہمارے تو والد صاحب جو ہیں وہ غریب آدمی تھے، اور آپ کے دونوں بھائیوں کے تو پہلے تو اسٹیٹمنٹ ہی میچ نہیں ہوتے. اس طرح میچ نہیں ہوتے کہ جی ایک بھائی کہتا ہمارا والد صاحب بہت امیر کرے تاجر شخص اور وہ تھا، اور ایک بھائی کہتا ہے کہ جی ہمارا والد صاحب کے پاس تو زمین ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اب بندہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، آپ بتائیں. کون سی ایسی ان کے پاس خلائی مخلوق ہے ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ یہ ملک کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور اتنے سب کچھ کر دے کہ سمجھ ہی نہیں. کیا ان کے خلاف آواز اٹھانا، کیا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، کیا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. قانون تو خود آج لفڑے کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ میاں صاحب کے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تب یہ باتیں کرتے تھے، لیکن آج یہ خود کیا کرنا، خود یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کیوں نکلا. بھیا میں آپ کو بتاؤں، میں پھر بتاؤں گا تو آپ کہیں گے سر جی یہ بڑی بری باتیں کرتا ہے. جنہوں نے ڈالا تھا نا انہوں نے نکالا ہے اسٹیٹ بار. آج تک یہ پروف نہیں کر سکے کہ انہوں نے نکالا ہے کہ انہوں نے ڈالا تھا. آپ کو پہلے تو یہ بتایا آپ کو ڈالا کس نے تھا. آپ خود تو کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، مرے کی طرف جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی مجھے کیوں نکالا. بندے سے جا کے آپ نے پوچھا کہ جی یہ اس طرح کے بندے میں شخص سے آپ نے ہر شخص سے جا کے پوچھا کہ جی ہمیں کیوں مجھے کیوں نکالا. پہلے آپ کو بتائیں ڈالا کس نے تھا. جس نے ڈالا تو انہوں نے نکالا تھا. میں اس کے آگے کچھ بات نہیں کرنا چاہتا.
میاں صاحب اب جو انگلینڈ سے واپس آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، کہا کہ جی میں ملک کے اندر واپس آنا چاہتا ہوں 4 سال کے بعد۔ 4 ہفتے کا یہ نوٹیفیکیشن لے کے گئے تھے کہ جی ایسا بیماری جیل کے اندر، کیونکہ ہمارے چیف گوئرا صاحب تھے تو فیک چیف گوئرا صاحب ہمارے جیل کے اندر تھے، تو جیل کے اندر ہونے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، انسان ہے، ٹھیک ہو گیا، اللہ شفا دے۔ لیکن یہ جب جی میاں صاحب انگلینڈ چلے گئے تب کیا ہوا، 4 مہینے کا نوٹیفیکیشن تھا، آپ کو یاد ہوگا، سوری 4 ہفتے کا تھا، 1 ماہ کا تھا سمجھو، 4 ہفتے کا نوٹیفیکیشن تھا، لیکن کیا ہوا 4 سال گزار دیے میاں صاحب نے۔ میاں صاحب آپ کو پکار رہی تھی وہاں اس مشکل وقت کے اندر۔ میں آپ کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیوں نکالا، کیوں ڈالا، اور یہ وہی سلسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میاں صاحب آپ گئے کیوں تھے، پہلے تو یہ بتائیں، گئے ہی کیوں تھے؟ آپ کو میں بتاؤں، اب کہا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جب میں آؤں گا نا اپنے پاور کے اندر تو یہ لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ آج بالکل بات سکری ہے، وہ اللہ پہ اس کا اتنا کرم ہے، وہ ایک بلیف بندہ ہے کہ جو کہتا ہے نا وہ سارے کے سارے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے جو کیا نا، عمران خان نے کہا تھا تو کہا تھا کہ جس نے باجوہ صاحب ڈالر ٹو جو بھی شخص تھا انہوں نے کہا یہ نکالا، آپ ابھی تک پروف ہی نہیں کر سکے کہ انہوں نے نکالا، کہ انہوں نے ڈالا، کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ میاں صاحب انگلینڈ سے واپس آئے تو 2 طرح اکثریت کے ساتھ آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے رابطہ کر کے جی اب میں ملک کو سنبھالوں گا، ٹھیک ہو گیا، آ گئے میاں صاحب، آئے اور کبوتر اڑاتے ہیں، مشینیں تک ایئرپورٹ کے اندر لے گئے تھے، مشینیں تک کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے۔ کیوں نہیں عمران خان کے دور کے اندر واپس؟ ان کو پتہ تھا کہ مجھے پھر یہ انہوں نے جا کے قانونی کارروائی کرنی ہے، انہوں نے حساب لینا ہے ہم سے اور ان کو حساب لینا ہے۔ لیکن تب اب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت کے واپس آئے، جب چیف جسٹس آئے نا قاضی فاضل عیسیٰ صاحب، تب یہ واپس آئے، کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں عمران خان کے دور کے اندر آئے؟ بتائیں نا، سوال ہے۔ خود تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں ڈالا، آج آپ کے سوال ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ میاں صاحب آئے کبوتر اڑاتے ہیں کہ جی میں تو یہ کر دیں گا تو وہ کر دیں گا تو کیا ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین رائشہ صاحبہ سے آپ ہار گئیں، اب ہار گئے۔ ایک بڑی عورت کے ہماری تو والدہ صاحبہ ہیں، ایک والدہ کی جگہ ہیں، ہوا یہ ہے کہ جی ہار گئے، فارم 47 کے اوپر آگا کھول دیا، سبھی کو اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ کیسا پارلیمنٹ ہے کہ سوری کیسی یہ پارلیمنٹ ہے کہ اللہ کے ناموں کے سامنے نیچے بیٹھ کے تب یہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ شرم نہیں ہے، ان کا ایمان بک چکا ہے، یا آج بھی ہے مار کا روح بدن پہ تاریخ میں پھر درندوں کو بھارا، ایک علامہ اقبال کا شعر یاد ہوگا، درندے اپنے پھر ابھار رہی ہے، عوام مر رہی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بچایا۔ میں آپ سوچیں، ویسے ایک منٹ کے لیے سوچیں، یہ اتنا سب کچھ مہنگائی ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایک کنسیپٹ سوچیں گے، آپ کا مائنڈ برین کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیں سب چیزیں ہیں کہ ہماری مہنگائی بھی بڑی ہو رہی ہے، کوئی کم نہیں ہو رہی، ہمارے جو ٹیکسیز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ ملک چل کیسے رہا ہے؟ اللہ کی کرم نوازی سے چل رہا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو چلا سکے۔ اللہ نے کہا نا کہ میں رزق، بس عوام نکل پڑتی ہے، اللہ نے رزق دینا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے آ ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی، دعا کیا کریں کہ اللہ میں شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی خود کی تو نسلیں سبر گئی، آج کتنی نسلیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف، مریم نواز میں حمزہ شہباز ہو گئے، زرداری کے جو ہے بلاول بھٹو صاحب ہو گئے، ان کی خود کی نسلیں سبر گئے، لیکن عوام کا کیا بنا؟ جن کے آپ ووٹ پہ آئے تھے، چلیں پہلے کی بات کر لیتے ہیں، آج تو نہیں فارم 47 کو بننے، چلو فارم 45 کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں۔ جب آئے تھے تو کیوں نہیں عوام کو دیا؟ آپ نے کیوں نہیں کام کیا؟ کام کیا، میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آخر میں آپ کو اچھے کام بھی بتاؤں گا، ان کا حل کیا نکلا، کیا وہ ملک کے مفاد کے تھے یا نہیں تھے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ خود کو ان کی نسلیں سبر کے، لیکن ہماری نسلیں تیس نحس کر کے رکھتی ہیں، انہوں نے ملک کا کچومر نکال دیا، ملک کا کوئی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب ڈالر بجلی کی قیمت کس طرح، اب میں اچھے کام کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو کہتے ہیں نا اچھے کام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈالر اور بجلی کی قیمت، ڈالر قیمت یہ تھی 104 روپے تھی، آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، 104 روپے اس طرح تھی کہ انہوں نے جا کے بینکوں کے اندر، اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے، تب 104 روپے تھے، جیسے ہی ان کی حکومت گئی 130-40 روپے جا کے ڈالر ہو گیا۔ پھر آپ پوچھتے ہیں ایک دن کے اندر کیسا کیا ہوا کہ ڈالر، پھر آپ نے شرائط ایسے رکھی ہوئی تھی، آپ خود نے پیسہ اتنا رکھا ہوا تھا اسٹیٹ بینک کے اندر، اب ہم یہ اچھا کام کریں یا برا کام کریں اب ہمیں تو نہیں پتہ، یہ تو جن کی کارکردگی تھی وہی بتا سکتے ہیں۔
میاں صاحب کے اچھے کام میں بتا دیتا ہوں، چلیں اچھے کام یہ ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے اسپیڈو بنائی، اسپیڈو کا کیا فائدہ کیا ہوا، آج کتنا ہمیں نقصان دے رہی ہے، پتہ نہیں کئی ہزار کئی کروڑ سال میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک پچھلے وہ آئی تھی تو مطلب ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اتنا ڈالر ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ڈالر تو نہیں روپئے مطلب نقصان ہو رہا ہے، لیکن نقصان کیا یہ آپ کے لگائے ہوئے تھے بجٹ تھے۔ سڑکیں سے کس طرح کا فائدہ ہوتا ہے؟ سڑکیں تو ویسے ہماری ٹوٹی پھوٹی ہیں، ویسے ہم گزر جاتے ہیں، کچی ہو تب بھی گزر جاتے ہیں، پکی ہو تب بھی گزر جاتے ہیں، کیا اس سے کیا وہ عوام کی جو تکلیف ہے، جو وہ روٹی نہیں کھا رہے، اب ان سے منہ کرنے والا بھی چھینا ہوا ہے، وہ کہاں سے پیدا کریں گے بتائیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ایک اینٹی اسٹیٹ یہ وہ باتیں کیا کرتے تھے، یہ صرف باتوں پہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سڑکیں بنائی، وہ کیسی بنائی کہ ملک کو ایک تہس نہس کر کے سڑکیں بنا، ٹھیک ہے جہاں میں بھی آتا ہوں نا جہاں سے، وہ بھی انہوں نے بنائی ہے، سہولت ہے نا، ٹھیک ہو گیا، اگر نہ ہوتی تب بھی آ جاتے، ہاں تب بھی آ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوا آج روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ عوام کو اس کو سڑکوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کا کوئی یہ کوئی طریقہ وہ لکھا جانا ہے کہ جی اس سے ترقی ہو رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ملک اکانومی کی بیس پہ جا کے ترقی کرتا ہے، نہ کہ کوئی اسپیڈوں کے نقصان ہونے پہ ترقی کرتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ کے اندر، تب تک کے لیے السلام۔